جنرل باجوہ صاحب نے جو لاسٹ تقریر کی ہے وہ اس نے بے شمار کوسچن چھوڑے ہیں جس پر ابھی ہمارے کالر بھی بات کر رہے تھے. انہوں نے 71 سے لے کر اس وقت تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی ساری ذمہ داری تمام سیاستدانوں پر ڈال دی ہے، اور جو بیانیہ ہے سائفر اس کو بھی جھوٹا قرار دیا ہے، حالانکہ نیشنل سیکورٹی جو کونسل ہے اس نے بھی اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس میں آرمی کی جو اہم ذمہ داران ہیں ان کے دستخط بھی وہاں موجود ہیں. اور اس قسم کی تقریر کر کے جتنے بھی سیاسی ایلیمنٹس ہیں، سربراہان ہیں، ان کو باجوہ صاحب نے اپنے خلاف کر دیا اور نئی بحث چھوڑ دیا، وہ تاریخ کا حصہ بن رہی ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے 6 سال کے عرصے میں پیسوں کے علاوہ کون سی کارکردگی دکھائی ہے اور ملک کو کس ڈگر پر لے کر گئے ہیں. انہوں نے اپنی کارکردگی نہیں بتائی کہ ان کی کارکردگی اس میں کیا رہی ہے. انہوں نے حالی تنقید کی ہے اور کوسچن چھوڑے ہیں، لوگوں کو اپنے خلاف بھی کیا، کسی کے حق میں کوئی بات نہیں، تنقید ہی کی ہے جو سیاستدان کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی 99% جو تقریر تھی وہ سیاسی میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا. فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے. فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا. لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے. میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ نئے آرمی چیف آئے ہیں تو ان سے عوام کی توقعات یہ ہیں کہ نئے آرمی چیف یہ ساری جو باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس روش کو ترک کر کے نئے لوگ، ایسے لوگ مختلف جگہوں پر لائیں گے جو کرپٹ ایلیمنٹس میں شامل نہیں ہیں اور جن پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں. وہ لوگ آئیں گے، اچھی سوچ والے لوگ آئیں گے تاکہ وہ مختلف جگہوں پر جہاں جہاں کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کر سکے. اس کے لیے کیونکہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے کہ جو بھی مین چیز عملی طور پر ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، جس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف کے بننے پر جو شمیانے بجائے جا رہے ہیں اور جس طرح کی مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں، اتنا چاہے کوئی پرائم منسٹر بن جائے تو شاید اس کو اتنے نہ ملیں جتنا کہ آرمی چیف کو مل رہے ہیں. اور یہ لوگوں کا ایک ذہن قبول کر چکا ہے کہ ٹھیک ہے جی جو آرمی چیف ہے اسی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اور وہی وہ کریں گے. اگر یہ چیز لوگوں کا ذہن چینج ہو جائے اور ہر ایک آدمی، ہر ایک ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے تو پھر اس قسم کی غلط فہمیاں نہیں ہوتی. اور جو بندہ ابھی غلط کرے گا ڈائریکٹلی جس کی ذمہ داری ہوگی اسی پر تنقید ہوگی اور اسی کو لوگ کہیں گے تو اس میں جا کر تو پھر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. منیر پاک فوج کے سینئر ترین افسر تھے. وہ آفیسر ٹریننگ اسکول منگلہ سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج کا حصہ بنے. انہوں نے پاک فوج کی فرنٹیئر فورس رینجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا. جنرل عاصم منیر 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا خدمات انجام دینے کے بعد 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر فائز ہوئے. اکتوبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد انہیں ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا. جون 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ کے عہدے پر تعینات ہوئے.
जनरल आसिम अक्टूबर 2021 से GHQ में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ عوام کی توقعات بہت زیادہ ہیں کہ یہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کا ایک اچھی کاسٹ سے تعلق ہے, اچھی فیملی سے تعلق ہے, تو یہ اپنی ساری وہ چیزیں دیکھ کر, اپنی فیملی کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر اس کے مطابق یہ کریں گے, آگے نظام کو چلائیں گے اور کسی پارٹی کی سائے نہیں دیں گے. عوام میں پاکستان کے آرمی چیف ہیں, ملک پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور ملک کے لیے جو بہتر ہوگا وہی کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.